اب معاملہ آ جاتا ہے تعویذ کا. بعض لوگ تعویذ پہنتے ہیں. تعویذ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ہو تو گنجائش موجود ہے. شفا دینے والے اللہ ہیں, حفاظت کرنے والے اللہ ہیں. اگر یہ ہو جائے کہ بھئی اسی نے کچھ سارا کچھ کرنا ہے تو یہ خطرے والی بات ہے. تو اگر صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح تعویذ لیے ہوا ہے جس میں کوئی شرکیہ کلام نہیں اور کوئی غلط بات نہیں ہے تو وہ جائز ہے. وہ منہ میں سلا ہوا ہے, کچھ باہر سے نظر نہیں آ رہا کہ اندر کیا ہے, تو وہ پہنے ٹوائلٹ میں جایا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ موبائل فون, اس کی اسکرین کے اوپر اگر نہ بیت اللہ کی تصویر ہے, نہ مسجد نبوی کی تصویر ہے, نہ کوئی آیت نظر آ رہی ہے, نہ قرآن نظر آ رہا ہے, کچھ ایسی چیز نہیں ہے, اور آپ کی جیب میں بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے قرآن مجید بھی ہے اور بخاری شریف بھی ہے اور بہت کچھ اسلامک مواد موجود ہے, تو پھر آپ جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر بند ہے اور جیب کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہاں جا کے نہ کھولیں, جاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرما دیا ہے. ایک صحابی پیشاب کر رہے تھے تو ان کو منع فرما دیا کہ اس طرح مت کیا کرو. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بہت ساری قباحتیں ہیں, چھینٹے پڑنے کے امکان ہے جو عذاب قبر کی طرف جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دور جاتے تھے, 2 کلومیٹر بھی بعض دفعہ کھانے کے لیے چلے جاتے تھے. عورتوں کے لیے کیا ترتیب تھی؟ عورتیں بھی دور جایا کرتی تھیں لیکن وہ رات کے وقت میں جایا کرتی تھیں. اسلام حیا اور پاک دامنی کا مذہب ہے. عورتیں دن میں نہیں جاتی تھیں, عورتیں رات کو جایا کرتی تھیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیشاب احتیاط سے فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے, اور یہ بھی فرماتے تھے کہ قبر کا عذاب پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے.